بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری شادی شدہ نند ہر بدھ کو ہمارے گھر آتی تو میری ساس اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں چلی جاتی، لیکن میری ساس کے ساتھ باہر جانے سے پہلے ساجدہ خوب فویلا مچاتی تھی۔ ایک دن میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے ساجدہ آپی کی آواز آئی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، امی مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، نہ جانے میری زندگی سے یہ آزمائش ختم کیوں نہیں ہو جاتی۔ میں نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ ساس کی غصے بھری آواز آئی۔ وہ بولی، زیادہ باتیں مت بناؤ، چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری نند اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب واپس آتی تو میری نند ساجدہ بہت تھکی سی ہوتی اور وہ آتے ہی سو جاتی۔ میری نند کی صحت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ بیچاری ساجدہ آپی کو کہاں لے کر جاتی ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ ساجدہ آپی آپ امی کے ساتھ کہاں جاتی ہیں، تو میری نند رونے لگی اور کچھ نہ بولی۔ ایک بدھ میری نند اور ساس پھر سے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ میری ساس آ گئی ہوگی، لیکن سامنے تو میری نند کا شوہر کھڑا تھا۔ وہ بولا، ساجدہ کہاں ہے؟ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں ڈر گئی تھی کہ اب اسے کیا جواب دوں، سچ کہہ دوں کہ جھوٹ۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ساس اور نند گھر داخل ہو گئی تھی۔ میری نند نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ کام کر رہ گئی تھی، جبکہ میری نند کا شوہر اس کی حالت دیکھ کر متفکر ہو گیا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے ساجدہ، تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی تھکی ہوئی کیوں ہو؟ میری ساس آگے بڑھ کر بولی، ارے بیٹا میری طبیعت خراب تھی تو ہم ساتھ والے کلینک پر چلے گئے تھے۔ شکور بھائی بولے، اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے ساجدہ کو کیا ہو گیا ہے۔ شکور بھائی اپنی بیوی کو لے کر چلے تو گئے، میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر معاملہ بالکل سیدھا ہوتا تو میری ساس اپنی بیٹی کے شوہر سے جھوٹ کیوں بولتی؟ ان کا ہر بدھ کو گھر سے باہر نکلنا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں حقیقت جان کر ہی رہوں گی، شاید کچھ ایسا ہو جو میری نند کی مرضی کے خلاف ہو۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگلے بدھ ان ماں بیٹی کا پیچھا کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے گن گن کر دن گزارے تھے۔ بدھ والے دن صبح صبح ہی میری نند ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ بڑی کمزور سی لگ رہی تھی۔ میری ساس پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی، وہ دونوں دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھی۔ میں نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی ٹھان رکھی تھی، اس لیے ان کے جاتے ہی گھر سے بڑی سی چادر لے کر نکل پڑی تھی۔ وہ دونوں پیدل ہی چلتی جا رہی تھی، ان کا سفر تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ میرے پاؤں جواب دے چکے تھے۔ میں بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ پھر میری ساس اور نند دور ویرانے میں پہنچ کر رک گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ان کا ادھر کیا کام تھا۔ تب ہی میری نظر ایک خستہ حال سے مزار پر پڑی تھی۔ اس مزار سے ایک بوڑھے سے روتے برآمد ہوئی تھی عورت۔ اس نے ایک شاپر میری نند کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ساجدہ آپ اس شاپر سے کچھ نکال کر کھانے لگی تھی، پھر ان کو متلی ہونے لگی تھی۔ ان کی طبیعت بگڑنے لگی تو میں بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے ہی اوسان ہتا ہو گئے۔ میں بولی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں شکور بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میری نند نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی، خدا را مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، مگر میں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میری امی کو شک ہے کہ میں بانجھ ہوں، اس لیے وہ مجھے اس مزار پر لاتی ہیں۔ اس مزار سے بہت سے بے اولاد عورتوں کو اولاد ہوئی ہے۔ اس مزار پر پیدل آنا اور جانا پڑتا ہے، پھر یہاں کھڑے ہو کر 13 کڑوے کریلے بھی کھانے پڑتے ہیں، اس لیے میں یہاں آنے سے بہت گھبراتی ہوں۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ میں اپنی ساس سے بولی، امی دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، آپ ساجدہ آپی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے یہاں کیوں لے کر آتی ہیں؟
پھر میں نے رکشے میں ساجدہ آپی اور اپنی ساس کو بٹھایا اور انہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ اس کی دعا سے اب ساجدہ آپی امید سے ہیں۔ ہم لوگ نہ جانے کیوں اب تک پرانے عقائد پر اڑے ہوئے ہیں۔ مزار پر جانا یا وہاں جا کر دعا مانگنا غلط نہیں ہے، مگر یوں پیدل جانا اور پھر کڑوے کریلے کھانا، خود کو اذیت دینا غلط ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ساجدہ آپی کی مدد کرنے کا وسیلہ بنایا۔ ہمیں جس بھی چیز کی ضرورت ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں۔ خدا کے گھر میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ ہم لوگ ابھی بھی پرانے عقائد پر چلتے ہیں، نہ جانے کب ہم ان عقائد کا پیچھا چھوڑیں گے۔ حالانکہ اسلام ایک بہت ہی آسان دین ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں۔